حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أما بعد موضوع گفتگو روایت انقلاب ہے۔ ایران کا اسلامی انقلاب کس طرح سے رونما ہوا، اسباب و علل کیا تھے، طریقہ کار کیا تھا، وہ کون سا اسلوب تھا جسے اپنا کر کے امام خمینی نے اس انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تمہید کے طور پر یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ابتدائے کائنات سے اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیشہ سے کچھ افراد تھے جو انسانوں کا استحصال کرنا چاہتے تھے، اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے ہر طرح کے حربے اور ہتھ کنڈے وہ اپناتے تھے۔ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء، اس کے صالح بندے ہمیشہ ان کے ظلم کا مقابلہ کرتے تھے۔ اللہ نے جو دین بندوں کے لیے بھیجا تھا، جس کا نام اس نے اسلام رکھا، اسلامی تعلیمات بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ کوئی بندہ کسی بندے کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے، اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، اسے اللہ کی بندگی کے بجائے اپنی بندگی پر مجبور کرے۔ لہذا ظالم طاقتوں کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اللہ کے ان مخلص بندوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے، ان کی آواز کچل دی جائے، ان کا پیغام لوگوں تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ انبیاء کی تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح سے انبیاء نے صعوبتوں کا سامنا کیا ہے۔ جب کبھی وہ پیغام حق بلند کرتے تھے، تب اس زمانے کے ڈکٹیٹر، اس زمانے کے ظالم حکمراں جو لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہوئے تھے، وہ ان کی مخالفت کرتے تھے، انہیں طرح طرح سے تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ جو دین اللہ نے بھیجا، اس کا کھلے لفظوں میں یہ اعلان تھا کہ انبیاء کے آنے کا مقصد، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد، الہی کتابوں کے آنے کا مقصد لیقوم الناس بالقسط، سماج میں عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے۔ یہ پیغام ان ظالموں سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوا۔ چنانچہ انبیاء کو کبھی جام شہادت پینے پر مجبور کیا، کبھی انہیں قید و بند کی صحبتیں اٹھانی پڑیں۔ انبیاء کا جب سلسلہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا اور امامت کا سلسلہ شروع ہوا، آپ سلسلہ امامت میں بھی اماموں کو دیکھیں گے، ہر امام نے کتنی مشکلوں کا مقابلہ کیا۔ کوئی امام بھی اپنی طبیعی موت نہیں مرا، بلکہ ہر امام کو شہادت ہی نصیب ہوئی۔ کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو تیغ جفا سے ذبح کیا گیا، ہر امام شہید اس دنیا سے گیا ہے۔ ائمہ علیہم السلام کے بعد جب دین کی حفاظت کی ذمہ داری وہ فقہا جو عادل تھے، وہ فقہا جو ائمہ کے تابع فرمان تھے، وہ فقہا جو اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے تھے، جب ان کے ہاتھ میں یہ باغ ڈور آئی اور یہ ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پہ آئی، تو انہوں نے بھی پورے عزم و ولولے کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا اور ظالموں کو کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ مراجع کرام کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو ہر مرجع نے اپنے امکان بھر، بساط بھر اس بات کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ مراجع کے درمیان ایک اہم مرجع، مشہور مرجع مرزا شیرازی کا نام ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ جنہوں نے اپنے تاریخ ساز فتوے کے ذریعے ایران کو انگریزوں کی غلامی سے بچا لیا۔ جس طرح سے ہندوستان پر انگریزوں نے تجارت کے بہانے قبضہ کیا تھا،
اسی طرح سے وہ ایران پر بھی تجارت کے بہانے قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تمباکو کی تجارت کے ذریعے وہ ایران کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ مرزا شیرازی نے تمباکو کے استعمال کو حرام قرار دے کر کے ان کی تمام سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ لہذا یہ مراجع کبھی بھی انہیں بھاتے نہیں تھے، ان کی ہمیشہ یہی کوشش تھی یا ان کا وجود ختم کر دیا جائے یا کم از کم عوام میں ان کی اہمیت گھٹا دی جائے، ان کی عظمت کا جو سکہ بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں، ان کی عظمت کو دلوں سے ختم کر دیا جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب مرجع طاقتور رہا، جب جب مرجعیت کا دائرہ وسیع رہا اور زیادہ سے زیادہ شیعہ عوام ان کے دائرے تقلید میں شامل رہے، تب تب ظالموں کو جو ہے منہ کی کھانی پڑی ہے اور انہیں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات کو مٹانے سے عاجز رہے ہیں۔ چنانچہ ایران میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی نہایت طاقتور مرجع کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ شاہ ایران کو جو سامراجی طاقتوں نے ذمہ داری دی تھی اسلام کو ختم کرنے کی، مٹانے کی، آیت اللہ بروجردی کے ہوتے ہوئے اس میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ کھلم کھلا ان تمام منصوبوں پر عمل کرے جو اس کے آقاؤں نے جو ذمہ داریاں اس کے حوالے کی تھیں۔ لیکن جب اپریل سن 1961 ہجری میں 1961 عیسوی میں آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کا انتقال ہو گیا تو وہیں سے مرجعیت کو کمزور کرنے کی سازشیں شروع ہو گئیں، کیونکہ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ جس طرح سے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے زمانے میں وہ اپنے ناپاک منصوبوں کو کھلم کھلا علنی طور پر جامع عمل نہیں پہنا سکتے تھے، اگر ان کے بعد بھی کوئی مضبوط مرجع تقلید ابھر کر کے سامنے آ گیا تو ان کو لوہے کے چنے چپوا دے گا اور وہ اپنے ناپاک مقاصد کی تکمیل نہ کر سکیں گے۔ لہذا کوشش یہی ہوئی کہ مرجعیت پنپنے نہ پائے۔ اس سازش کے سلسلے میں پہلی کوشش یہ ہوئی کہ مرجعیت کو ایران سے خارج کر دیا جائے۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے انتقال کے بعد قم میں جو افراد موجود تھے جو مرجعیت کی صلاحیت رکھتے تھے، چند نام اس میں بہت نمایاں تھے: آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی، آیت اللہ العظمیٰ نجفی مرشی اور آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی۔ اس زمانے کے اخبارات کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں جو آیت اللہ بروجردی کے انتقال کے موقع پر چھپے ہیں کہ آئندہ کس مرجع کا احتمال ہے، تو اس میں سر فہرست امام خمینی کا نام تھا۔ روزنامہ اطلاعات جو شاہی دربار سے وابستہ اخبار بھی ہے، اس میں خبر جو چھپی تھی سر فہرست امام خمینی کا نام۔ لیکن شاہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر کوئی مضبوط مرجع ایران میں باقی رہ گیا تو اس کے لیے اپنے منصوبوں کو جامع عمل پہنانا ممکن نہ ہوگا۔ لہذا اس نے کوشش یہ کی کہ مرجعیت کو ایران سے باہر بھیج دے۔ اگر باہر کا مرجع ہوگا تو یقیناً ایران میں اس کا اتنا اثر رسوخ نہ ہوگا، اور اگر وہ ایران کے سیاسی معاملات میں دخل دینے کی کوشش کرے گا تو عوام میں یہ پروپیگنڈا کر کے کہ یہ غیر ملکی ہیں، یہ باہر کے ہیں، یہ ہمارے ملک کو ترقی پاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں، بہکایا جا سکتا ہے عوام کو۔ چنانچہ اس نے رسم یہ تھی کہ جب کسی مرجع کا انتقال ہوتا تھا تو اس مرجع کی تعزیت آنے والے دوسرے مرجع کو، جو اس کے بعد کا مرجع ہو سکتا تھا، اس کو پیغام تعزیت دیا جاتا تھا۔ شاہ نے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی وفات کا پیغام تعزیت عراق میں مقیم نجف اشرف میں مقیم آیت اللہ العظمیٰ آغای محسن حکیم کو دیا، اور اس طرح سے باور کرانے کی کوشش کی کہ اب ان کے بعد مرجع آیت اللہ العظمیٰ حکیم ہے۔ نجف کے اندر اس زمانے میں کئی افراد تھے جن کا نام مرجعیت کے طور پر لیا جا سکتا تھا، ان میں البتہ دو سر فہرست تھے، ایک آیت اللہ العظمیٰ آغای محسن حکیم، دوسرے آیت اللہ العظمیٰ سید عبدالہادی شیرازی۔ آغای عبدالہادی شیرازی کا اثر و رسوخ ایرانیوں میں زیادہ تھا، لیکن آیت اللہ العظمیٰ حکیم چونکہ خالص عراقی تھے اور ان کا درس بھی عربی زبان میں ہوتا تھا، ان کا حلقہ احباب بھی
عرب علماء تک محدود تھا، لہذا شاہ نے عمدن پیغام تعزیت نہ ایران کے کسی عالم کو دیا اور نہ یہ جو ہے عراق میں مقیم عظیم ایرانی عالم آیت اللہ العظمیٰ عبدالہادی شیرازی کو دیا۔ اس نے پیغام آغا حکیم کو دیا، اس لیے نہیں کہ اسے آغا حکیم سے کوئی عقیدت تھی، اس لیے نہیں کہ اسے آیت اللہ العظمیٰ آغا حکیم سے کوئی محبت تھی، بلکہ وہ چاہتا تھا ایسا شخص مرجع بنے جو ایران کے داخلی مسائل میں دخل نہ دے سکے، کیونکہ ایران اور عراق کے درمیان ایک چپقلش، ایک کشمکش ہمیشہ رہی ہے۔ اگر ایران میں کچھ ہوتا اور اس میں آغا حکیم براہ راست کوئی دخل دینے کی کوشش کرتے تو عوام کو یہی باور کرایا جاتا کہ ایک عراقی عالم، ایک عرب نہیں چاہتا ہے کہ ہم ایرانی آگے بڑھ سکیں۔ لیکن اگر مرجعیت ایران کے اندر رہے گی، کوئی ایرانی مرجع ہوگا، تو عوام کو اس طرح سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ بہرحال مرجعیت آیت اللہ حکیم کے حوالے ہو گئی۔ شاہ نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ اب مضبوط مرجعیت کوئی باقی نہیں ہے جو ہماری راہ کا روڑا بن سکتی ہے، جو ہمارے راستوں میں یہ جو ہے رکاوٹ بن سکتی ہے، تو اب یہیں سے سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ آیت اللہ بروجردی کے انتقال کو بھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ امریکہ کے اشارے پر، چونکہ کینیڈی سن 61 میں امریکہ کے صدر بن چکے تھے، امریکہ کے اشارے پر امریکہ نواز علی امینی کو جو ہے وزیر اعظم بنایا گیا جنوری سن 61 میں، اور جنوری سن 62 میں علی امینی نے وزیر اعظم بنتے ہی اصلاحات کا نعرہ بلند کیا۔ اقتصادی اصلاحات، اداری اصلاحات، سیاسی اصلاحات، یہ سب نعرے در حقیقت اسلامی تعلیمات کو محدود کرنے کے لیے تھے، ایران کو زیادہ سے زیادہ اغیار کا غلام بنانے کے لیے تھے۔ چنانچہ تمام اصلاحات کے درمیان سب سے پہلے اراضی اصلاحات کا نعرہ بلند کیا گیا، اور اراضی اصلاحات کو جنوری سن 62 میں علی امینی نے شروع کیا، اور کچھ ایسے انداز میں شروع کیا کہ علماء اگرچہ جانتے تھے کہ اس کا مقصد ایران کی زراعت کو تباہ کرنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران غلے کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے دوسرے ملکوں کا جو ہے وہ دستنگر ہو جائے، اور ہوا بھی انجام میں یہی۔ انجام کار بات وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ایران اپنی زراعت کے ذریعے سال میں زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا غلہ پیدا کر سکتا تھا۔ جس وقت انقلاب آیا ہے ایران میں، صورتحال یہ ہو چکی تھی، اگرچہ اس سے پہلے ایران ایکسپورٹر تھا غلے کا، غلہ باہر بھیجا کرتا تھا، لیکن 15-16 برسوں میں ایران کو اتنا محدود کر دیا گیا کہ ایران اب غلہ باہر سے وارد کرنے لگا، اپنا غلہ صرف 1 مہینے کے لیے۔ لیکن اس وقت اگر علماء شاہ کے خلاف آواز اٹھاتے، خاص طور سے امام خمینی نے یہ تجویز رکھی کہ اگر اس وقت ہم شاہ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو عوام میں یہ پیغام جائے گا کہ علماء جاگیرداروں، زمینداروں، وڈیروں کے حامی ہیں، کسانوں کے مخالف ہیں، اور اس طرح سے علماء کو اور ان کی آواز کو کچلنا آسان ہو جائے گا۔ لہذا اس وقت باوجود کہ محسوس کر رہے تھے کہ شاہ کون سا کھیل کھیل رہا ہے، خاموشی اختیار کرنے پر مجبور تھے۔ کچھ دنوں کے بعد امینی کو یہ جو ہے وزیر اعظم بنانے کے کچھ دنوں کے بعد شاہ نے امریکہ کا سفر کیا، اور امریکہ کے سفر میں شاہ نے حکومت امریکہ کے سامنے یہ منصوبہ رکھا، کیونکہ شاہ امینی سے خوفزدہ تھا۔ امینی شاہ کے اشارے پر نہیں چلتے تھے، بلکہ امینی کا تعلق چونکہ براہ راست امریکہ سے تھا، شاہ کو وہ خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے، شاہ کو اس کا بڑا قلق تھا۔ شاہ نے امریکہ آنے کے بعد امریکی ذمہ داروں سے شکایت کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایجنڈے کو وہاں نافذ کیا جائے، ہم خود کریں گے، آپ کو امینی کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ امینی کے بجائے مجھ پر بھروسہ کیجئے، جو کام آپ امینی سے لینا چاہتے ہیں وہ کام میں خود کروں گا، بس آپ اجازت دیں
کہ ہم امینی کو برخاست کر دیں۔ ہری جھنڈی دکھا دی گئی، اجازت مل گئی۔ چنانچہ اگست سن 62 عیسوی کو علی امینی کو جو ہے برطرف کر کے اسد اللہ علم کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ اسد اللہ علم کم پڑھا لکھا انسان تھا اور سیاسی حلقوں میں اسے اچھی نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ اسد اللہ علم میں اگر کوئی خصوصیت تھی تو وہ یہ تھی کہ اسد اللہ علم دربار کا خاص آدمی تھا، شاہ کا وفادار تھا، اس کے اشاروں پر ناچنے کے لیے وہ تیار رہا کرتا تھا۔ اسد اللہ علم کو تمام نااہلی اور نالائقی کے باوجود صرف اس لیے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ شاہ نے بہرحال وعدہ کر رکھا تھا کہ جو ایجنڈا آپ امینی کے ذریعے نافذ کرنا چاہتے ہیں اسے ہم خود نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اس وعدے کو پورا کرنے کی خاطر اکتوبر سن 1962 عیسوی کو اسد اللہ علم نے پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کروایا جسے انجمن ایالتی و ولایتی کا بل کہا جاتا ہے۔ اس بل میں یہ پاس کرا لیا گیا پارلیمنٹ سے، پہلے ہر وہ امیدوار جو الیکشن لڑنا چاہتا تھا ایران میں پارلیمنٹ کے لیے، کونسلز کے لیے، کسی بھی جگہ کے لیے اگر الیکشن لڑنا چاہتا تھا تو امیدوار کے لیے ووٹ لینے والے اور ووٹ دینے والے کے لیے شرط یہ تھی کہ دونوں مسلمان ہوں، پابند اسلام ہوں، اور جب حلف اٹھایا جاتا تھا تو قرآن پہ حلف اٹھایا جاتا تھا۔ اس بل کے ذریعے یہ دونوں شرطیں ختم کر دی گئیں۔ نہ الیکشن لڑنے والے کے لیے اسلام کی شرط رہ گئی، نہ ووٹ دینے والے کے لیے اسلام کی شرط رہ گئی۔ حلف اٹھاتے وقت بھی قرآن کے بجائے صرف آسمانی کتاب کا تذکرہ کر دیا گیا کہ آسمانی کتاب پر حلف اٹھانا ہے، یعنی یہودی بھی یہاں کا حاکم بن سکتا تھا، وزیر اعظم بن سکتا تھا، پارلیمنٹ کا رکن بن سکتا تھا، عیسائی بن سکتا تھا، کوئی قسم اٹھائے گا، حلف لے گا انجیل پر، کوئی توریت پر، کوئی یہ جو ہے زرتشتیوں کی کتاب پر۔ خلاصہ یہ دو شرطیں ختم کر دی گئیں۔ یہ دو شرطیں در حقیقت پیش خیمہ تھیں اسلام کی دیگر تعلیمات کو ختم کرنے کا اور اسلام کو سماج سے دور کر دینے کا، یہ پیش خیمہ تھا۔ یہ موقع علماء کے لیے اچھا تھا، اس موقع پر اگر وہ آواز اٹھاتے تو عوام کی حمایت انہیں یہ جو ہے مل سکتی تھی اور شاہ کے اصلی چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ امام خمینی نے اس موقع سے اچھا فائدہ اٹھایا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی، فوراً امام خمینی نے تمام مراجع قم کو، آیت اللہ علیہ العظمہ گل پائگانی، آیت اللہ علیہ العظمہ مرشی وغیرہ جیسے جید علماء کو، حوزہ علمی قم کے بانی آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کے بیٹے آیت اللہ شیخ مرتضی حائری کے گھر میں اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ سارے مراجع بڑے علماء آیت اللہ حائری کے گھر میں اکٹھا ہوئے، اس موضوع پر غور و خوض ہوا، بحث و گفتگو ہوئی۔ بحث و گفتگو کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے ایک ٹیلی گرام شاہ کو بھیجا جائے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا جائے اور اس سے کہا جائے اس بل کو جلد از جلد منسوخ کر دیا جائے، اور دوسرے شہروں کے علماء کے نام بھی خطوط بھیجے جائیں، پیغامات بھیجے جائیں، ان کو اس خطرے سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اپنے اپنے شہروں کے عوام کو بیدار کر سکیں، انہیں بتائیں کہ اس وقت دشمن کیا سازش رچ رہا ہے۔ تیسری بات جو طے پائی وہ یہ طے پائی کہ علماء اور مراجع کی یہ میٹنگ، یہ اجتماع کم سے کم ہفتے میں ایک بار ضرور ہو، اور اگر ضرورت پڑے تو ایک بار سے زیادہ بھی یہ اجتماع تشکیل پاتا رہے۔ شاہ کو ٹیلی گرام بھیجا گیا، تمام مراجع کے دستخط سے ٹیلی گرام گیا، جس پر آیت اللہ علیہ العظمہ گل پائگانی کی بھی دستخط ہیں، امام خمینی کے بھی ہیں، آیت اللہ علیہ العظمہ آغا مرشی کے بھی ہیں۔ شاہ نے ٹیلی گرام ملنے کے 3 دن کے بعد علماء کو، ان مراجع کو جو جواب دیا، جواب میں سب سے پہلے تو انہیں جو خطاب کیا شاہ نے آیت اللہ کے نام سے خطاب نہیں کیا، حجت الاسلام کے لقب سے خطاب کیا، یعنی وہ اشارہ دینا چاہتا تھا آپ مرجع نہیں ہیں، آپ کی حیثیت
ایک مرجع کی نہیں ہے. آپ ایک عام مولوی ہیں، ایک عام عالم ہیں. اس کے بعد اس میں اپنے ٹیلی گرام کے جواب میں لکھا کہ خواہ آپ لوگ اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں، یہ معمولی سی تبدیلی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کو کوئی خطرہ اس سے نہیں پہنچے گا، یہ بڑی معمولی سی تبدیلی ہے. مراجع نے اسی طرح سے اسد اللہ علم کو بھی جو ہے وہ ٹیلی گرام دیا. امام خمینی نے بھی اس کو دیا ٹیلی گرام. امام خمینی نے جب اسے ٹیلی گرام دیا اسد اللہ علم کو، اسے وزیر اعظم کے لقب سے خطاب نہیں کیا، اور اس ٹیلی گرام میں یہ واضح کیا کہ بل جو تم نے پاس کیا ہے یہ بل اسلام کے خلاف ہے، اور ہم اس سلسلے میں خاموش نہیں رہیں گے، لہذا تمہاری بھلائی اسی میں ہے، تمہاری خیر اسی میں ہے، اس بل کو جلد از جلد منسوخ کر دو. علم نے علماء کے ٹیلی گرام کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، جواب تک نہیں دیا. لوگوں نے، علماء نے اور مراجع نے علم کی اس بے توجہی اور لاپرواہی کی شکایت کی. پھر اس کے بعد ایک ٹیلی گرام علم کو بھیجا گیا اور اس کے اندر سخت وارننگ دی گئی. ان تمام مراجع میں امام خمینی سب سے آگے تھے. امام خمینی نے اپنی تقریر اور اپنی تحریروں سے عوام کے درمیان پورے ایران میں ایک ہلچل مچا دی اس بل کے خلاف، اور لوگوں کو یہ احساس دلا دیا کہ اسلام خطرات سے جو ہے دوچار ہو چکا ہے، یہ بل اسلام کو جو ہے مٹانے کا پیش خیمہ ہے. نومبر سن 62 ہجری میں شاہ نے معذرت کرنے کے بجائے علماء کے اقدام کو جو ہے رجعت پسندانہ اقدام قرار دیا. شاہ کی اس تقریر کے بعد ملک میں اعتراض کی آوازیں اور بھی تیز ہو گئیں. نومبر کے آخر میں جب تحریکیں کافی اوج پکڑ گئیں اور ہر طرف سے احتجاج کی آوازیں جو ہیں بلند ہونے لگیں، تو حکومت وقت جھکنے پر مجبور ہو گئی. اسد اللہ علم جو اس وقت یہ جو ہے وزیر اعظم تھا، اس نے مراجع کرام کے نام ایک ٹیلی گرام بھیجا، اور اس ٹیلی گرام میں بل کو منسوخ کرنے کا اس نے اعلان کیا. علماء مراجع یہ جو ہے خاموش ہونے لگے، مطمئن ہونے لگے کہ جو ہم چاہتے تھے وزیر اعظم نے وہ کام کر دیا، اور جس بات پر ہمارا اعتراض تھا وہ اعتراض ختم ہو گیا. امام خمینی نے مراجع کو ہوشیار کیا کہ یہ اس کا ایک کھیل ہے. جو بل پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے وہ بل ایک خصوصی ٹیلی گرام کے ذریعے سے منسوخ نہیں ہو جاتا، اس کی قانونی حیثیت ختم نہ ہوگی. آپ جب خاموش ہو جائیں گے، آپ جب چپ ہو جائیں گے، قانون تو اپنی جگہ پر برقرار ہے، بل اپنی جگہ پر برقرار ہے. لہذا ہمیں حکومت کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ حکومت کھلم کھلا بیان جاری کرے، سرکاری بیان، رسمی بیان، جس میں اس بات کا اعلان کیا جائے کہ وہ بل کل عدم ہو گیا، وہ بل یہ جو ہے منسوخ ہو گیا. مراجع نے امام خمینی کے اس مشورے پر عمل کر کے پھر تحریک کو جاری رکھا. چنانچہ اس تحریک سے مجبور ہو کر کے شاہی حکومت نے دسمبر سن 1962 میں اس بل کے منسوخ ہونے کا سرکاری طور سے اعلان کر دیا. اس بل کے منسوخ ہو جانے کے بعد، جسے اسد اللہ علم نے پیش کیا تھا، شاہ براہ راست خود میدان میں داخل ہوا. اس نے یہ سوچا کہ اگر ہم خود براہ راست کوئی اقدام کریں گے تو علماء میں اتنی ہمت نہ ہوگی کہ وہ ہماری مخالفت کرے. وہ جو ہے وزیر اعظم تھا، اسد اللہ علم تھا، جس کی مخالفت ان لوگوں نے کر لی. لیکن اگر میں براہ راست خود میدان میں آؤں گا تو ہماری عوام کے اندر جو مقبولیت ہے، جو محبوبیت ہے، اس کو اس بات کا گمان تھا کہ ہماری مقبولیت ہے عوام میں، عوام ایسے موقع پر ان علماء کی باتوں پر کان نہیں دھریں گے اور ہم آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ بہرحال شاہ نے امریکہ سے وعدہ کیا تھا، علی امینی کو ہٹایا ہی اسی وعدے پر گیا تھا. چنانچہ شاہ نے اسی بل کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ 6 اصولوں کے نام سے
انقلاب سفید کا نام دیا اور کہا کہ ہم اسے براہ راست عوام میں یہ جو ہے عوام سے پوچھیں گے، ریفرنڈم کرائیں گے، اگر عوام نے اسے مان لیا تو ہم اسے نافذ کر دیں گے۔ الفاظ بڑے خوبصورت چنے گئے تھے، ایسے الفاظ چنے گئے تھے کہ اگر علماء اس بل کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں تو عوام میں میسیج یہ جائے گا، عوام میں پیغام یہ جائے گا کہ علماء ملک کی ترقی کے مخالف ہیں، اور اس بل کی جو ہے مخالفت ملک کی مخالفت قرار پائے گی۔ چنانچہ علماء نے پھر یہ جو ہے میٹنگ کی، مراجع قوم اکٹھا ہوئے، اکٹھا ہونے کے بعد طے پایا کہ شاہ کو ہم یہ پیغام دیں ہر طرح کی جو ہے مخالفت کرنے سے پہلے کہ شاہ اپنا ایک نمائندہ ہمارے یہاں بھیجے اور اپنے مقصد پر سے پردہ اٹھائے کہ اس انقلاب سفید کا کیا مقصد ہے۔ جو 6 اصول پیش کیے گئے ہیں، 6 اصولوں کے ذریعے سے شاہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ شاہ نے بہبودی نام کے ایک شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا، جس نے آ کر کے شاہ کی طرف سے وضاحت علماء کرام کے سامنے دی۔ علماء نے پھر اپنے اعتراضات کو بہبودی کے ذریعے سے شاہ کے پاس بھیجا۔ کئی دفعہ یہ سلسلہ آتا رہا، تہران سے قم، قم سے تہران، یہ آتے جاتے رہے، لیکن نمائندہ اپنی بات سمجھانے میں علماء کو ناکام رہا۔ آخر میں طے پایا کہ علماء اپنا ایک نمائندہ شاہ کے پاس بھیجیں، بجائے شاہ کا نمائندہ آئے اپنا نمائندہ بھیجیں۔ چنانچہ آیت اللہ روح اللہ کمال وند، جو خرم آباد کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا اور سیاسی سوجھ بوجھ کے بھی مالک تھے، ان کا انتخاب کیا گیا کہ وہ جائیں اور جا کر کے شاہ کو سے بات کریں اور پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور جو خدشات ہیں علماء کے اسے بیان کریں ملک کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں، کیونکہ علماء کی نگاہ میں یہ بل نہ ملک کے حق میں ہے اور نہ اسلام کے حق میں ہے۔ آیت اللہ کمال وند شاہ کے پاس تشریف لے گئے، گفتگو رہی۔ آخر میں شاہ نے اپنا آخری فیصلہ سنایا، زمین آسمان چاہے ایک ہو جائے، زمین آسمان پر چلی جائے، آسمان زمین پر گر پڑے، لیکن میں اس بل کو اور اس انقلاب سفید کو حتماً آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ اگر میں اس پر عمل نہ کروں تو میرا اپنا وجود باقی نہ رہے گا۔ یعنی یہ اشارہ اسی چیز کی طرف ہے جو انہوں نے امریکہ میں وعدہ کیا تھا۔ ان کی سلطنت کی بقا کا انحصار ان کے خیال میں اسی بات پہ تھا، کیونکہ اگر وہ اس کو نافذ نہ کریں گے تو وہ امریکی حمایت سے محروم ہو جائیں گے۔ امریکی حمایت سے محروم ہونے کا مطلب شاہی تخت سے محروم ہونا، کیونکہ مصدق نے جس وقت تحریک چلائی تھی اس تحریک کے نتیجے میں شاہ کو ایران چھوڑنا پڑا تھا، دوبارہ واپسی امریکی حمایت کے سائے میں ہی انجام پائی تھی۔ تو شاہ کا نے کھل کر کے آیت اللہ روح اللہ کمال وند سے یہ کہا کہ میں ہر حال پر، ہر قیمت پر اپنے اس منصوبے کو نافذ کروں گا، کیونکہ اگر میں نے اس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تو پھر ہمارا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ 22 جنوری سن 1963 کو ریفرنڈم کے انجام پانے کی تاریخ معین ہو گئی۔ امام خمینی نے اس ریفرنڈم کو بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ امام نے اپنے بیانیے میں کہا کہ اسلام کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو ہے ریفرنڈم جعلی ہے، کیونکہ اولاً ایرانی قانون کے لحاظ سے ریفرنڈم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی بھی اقدام ایرانی قانون کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور پھر ریفرنڈم جن حالات میں کرایا جا رہا ہے، پروپیگنڈے کے لیے، پبلسٹی کے لیے ایک ہی طرف کو سارے اختیارات ہیں، اس کے حق ہی میں سارا یہ جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو ریفرنڈم کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ سب بھی شاہی دربار سے وابستہ لوگ ہیں۔ آزاد اور شفاف ریفرنڈم ان لوگوں کے ذریعے سے ممکن ہی نہیں ہے، لہذا امام خمینی نے اس ریفرنڈم کو ناجائز قرار دیا اور اس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ لیکن بہرحال شاہی حکومت نے یہ جو ہے ریفرنڈم کرایا اور نتیجہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ 99.99% لوگوں نے اس کی حمایت میں ووٹ ڈالا ہے۔ اگرچہ باہر کے اخبارات نے اسی وقت شاہ کا جو ہے مذاق اڑایا، کیونکہ اس وقت یہ جو ہے مظاہرے ہو رہے تھے، مخالفت کی آوازیں اٹھ رہی تھیں،
کہتے تھے بھائی اگر 99.99% اس کے حامی ہیں تو یہ جو ہے سڑکوں پہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، کیا یہ آسمان سے آئی ہوئی کوئی مخلوق ہے؟ بہرحال ریفرنڈم ہوا اور اس کے احتجاج میں بازار تہران بند ہو گیا، یونیورسٹیاں بند ہو گئیں، دوسرے شہروں میں بھی احتجاج ہونے لگا۔ شاہی پولیس نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا، بہت سارے یہ جو ہے مظاہرین زخمی ہوئے اور کافی تعداد میں لوگ گرفتار ہوئے۔ شاہ نے علماء کو اور یہ ثابت کرنے کے لیے دنیا میں کہ علماء قوم ہمارے ساتھ ہیں، شاہ نے جو ہے وہ قم کا سفر کیا، لیکن امام خمینی نے شاہ کے سفر کو بھی جو ہے وہ ناکام بنا دیا۔ حکومت کی کوشش یہ تھی کہ کچھ افراد، کچھ علماء شاہ کے استقبال کے لیے آئیں، لیکن امام خمینی نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ جس دن شاہ آ رہا ہے اس دن گھروں سے نکلنا ہی حرام ہے۔ شاہ آیا قم میں، کوئی عالم اس کے استقبال کے لیے نہیں گیا سوائے ان چند علماء کے جن کا دربار سے وابستہ ہونا اظہر من الشمس تھا، نہ عوام میں کوئی استقبال کے لیے گیا، چند اس کے جو مخصوص چمچوں کے علاوہ کوئی وہاں موجود نہ تھا۔ شاہ نے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد شاہ نے دھمکیاں بھی دینی شروع کر دیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اپنی تمام دھمکیاں وغیرہ دے کر کے شاہ چلا گیا۔ ریفرنڈم کی کامیابی کے اعلان کے 2 دن کے بعد ماہ رمضان شروع ہو رہا تھا۔ مراجع کرام نے اور علماء نے یہ طے کیا کہ ہم اس جعلی یہ جو ہے ریفرنڈم کے خلاف احتجاج کریں گے۔ احتجاج کا طریقہ جو اپنایا گیا وہ یہ تھا، جس میں عوامی جو ہے نقصان بھی کم سے کم ہو، کہ علماء احتجاجاً ماہ رمضان میں مسجدوں میں نماز جماعت کے لیے حاضر نہ ہوں گے۔ خب رمضان میں عام طور سے لوگوں کا ہجوم مسجدوں میں زیادہ بڑھتا ہے، زیادہ لوگ نماز جماعت میں آنا چاہتے ہیں۔ نہ ہم نماز جماعت پڑھائیں گے، نہ ہم تقریریں کریں گے۔ مسجدوں میں عوام جب آئیں گے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ نہ نماز جماعت ہے نہ تقریریں ہیں، وجہ پوچھیں گے۔ وجہ جب ان کو یہ بتائی جائے گی کہ شاہ نے اسلام کو مٹانے کے لیے تدبیریں کی ہیں، جو انقلاب سفید کے نام سے 6 اصول وضع کیے گئے ہیں، یہ نہ ملک کے حق میں ہیں نہ اسلام کے حق میں ہیں، تو لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور لوگوں کو شاہ کی اصل حقیقت کا پتہ چلے گا۔ چنانچہ پورا ماہ رمضان علماء نے مسجدوں میں نماز جماعت نہیں پڑھائی اور تقریریں بھی نہیں کی۔ علماء کرام نے ماہ رمضان میں اپنا احتجاج درج کرایا، عوام تک اپنی آواز پہنچائی۔ 14 مارچ سن 1964 عیسوی میں شاہ نے جسفول کا سفر کیا۔ جسفول کی وحدتی ایئر بیس پر اس نے ایک تقریر کی۔ تقریر کے دوران اس نے جی کھول کر علماء کی توہین کی اور انہیں اس بات کی دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں، اگر مخالفتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو انہیں بڑی شدت کے ساتھ سرکوب کیا جائے گا۔ 1 ہفتے کے بعد نوروز شروع ہو رہا تھا۔ شاہ کی اس تقریر کے بعد 21 مارچ کو نوروز شروع ہوتا ہے۔ امام خمینی نے نوروز سے پہلے ایک بیان جاری کیا اور بیان جاری کر کے کہا، اس سال ہم نوروز کے دن خوشی نہیں منائیں گے بلکہ غم منائیں گے۔ نوروز کے دن کو امام خمینی نے عمومی عزا میں تبدیل کر دیا کہ جس وقت اسلام کی توہین ہو رہی ہے، اسلام کو جو ہے مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، وہ موقع غم منانے کا ہے، خوشی منانے کا نہیں ہے۔ نوروز کے موقع پر عام طور سے عوام قم آیا کرتے تھے حضرت معصومہ کی یہ جو ہے زیارت کے لیے، اور مراجع اور علماء کرام سے کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے۔ جب لوگ قم میں آئے، انہیں خبر ملی
تو لوگوں کے غم و غصے کا عالم دیکھنے کے قابل تھا۔ لوگ علماء کے گھر جا رہے تھے مبارکباد دینے کے لیے نہیں، بلکہ علماء کے گھر جا رہے تھے اپنے غم و غصے کا شاہی حکومت کے خلاف اظہار کرنے کے لیے۔ دوسرے دن، نوروز کے دوسرے دن، یعنی یہ جو ہے 22 مارچ اس سال مطابق 25 شوال تھی۔ 25 شوال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا گل پیگانی کی طرف سے مدرسہ فیضیہ میں مجلس تھی۔ شاہ نے سادے لباس میں اپنے کمانڈوز کو قم بھیجا تھا، قم جا کر کے ہلڑ ہنگامہ کریں، علماء کو یہ جو ہے مرعوب کریں۔ چنانچہ اس دن اکثر مراجع کے گھروں میں بھی مجلسیں ہوا کرتی تھیں۔ امام خمینی کے گھر میں بھی مجلس ہو رہی تھی۔ پہلے شاہی کمانڈو سادے لباس میں وہاں گئے، وہاں کی مجلس کو درہم برہم کرنے کے لیے بے موقع صلوات بھیج کر کے، جملے بازی کر کے امام خمینی نے آیت اللہ خلخالی سے کہا کہ جا کے اعلان کر دو کہ یہ لوگ خاموش بیٹھے رہیں، ورنہ میں جا کر کے حرم کے اندر تقریر کروں گا، فیضیہ کے اندر جا کر کے تقریر کروں گا۔ ان کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے اور امام خمینی کے گھر کی مجلس کو درہم برہم کرنے میں وہ ناکام ہوئے۔ اس کے بعد یہ لوگ مدرسہ فیضیہ کی طرف گئے، جہاں پر آیت اللہ العظمیٰ آغا گل پیگانی کی طرف سے مجلس ہو رہی تھی۔ وہاں جا کر کے انہوں نے درہم برہم کیا اس مجلس کو، اور وہاں کے اوپر انہوں نے وحشیانہ حملہ کیا۔ امام خمینی نے جب یہ منظر دیکھا اور اس کی خبر ان کو ملی کہ مدرسہ فیضیہ میں ہلڑ ہنگامہ ہو رہا ہے، کمانڈوز نے حملہ کر دیا ہے، اور وہ فوج جو باہر کھڑی ہوئی تھی اس فوج نے گولی باری شروع کر دی۔ بہت سارے طالب علم مارے گئے، بہت سارے طالب علم زخمی ہوئے، بڑی بے دردی کے ساتھ مارا گیا انہیں۔ چھتوں پر سے اٹھا کر کے ان کو پھینکا جا رہا تھا، ان کے اماموں کو آگ لگا دی گئی، قرآن مجید کو آگ لگائی گئی، کتابیں جلا دی گئیں۔ ایک عجیب خوف اور وحشت کا عالم طاری ہو رہا تھا۔ امام خمینی کو جب اطلاع ملی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی اسی وقت فیضیہ جاؤں گا، لیکن لوگوں نے امام کو وہاں سے جانے سے روکا، کیونکہ امام کی جان کو خطرہ تھا۔ بڑی مشکل سے امام خمینی کو اس بات پہ آمادہ کیا گیا کہ وہ باہر نہ نکلیں، لیکن امام خمینی نے ڈرے بغیر، کیونکہ شاہ کا مقصد تھا خوف قائم کرنا، ہراساں کرنا، تاکہ آئندہ علماء اف نہ کر سکے۔ امام خمینی نے شاہ کے اس منصوبے کے برخلاف ایک شدید اللحن بیان جاری کیا۔ اس بیان میں امام خمینی نے یہ اعلان کیا کہ میں نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، میں اس فاسد حکومت کو اکھاڑ پھینکوں گا، یا خدا کی بارگاہ میں عذر کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر میں اسے اکھاڑ پھینکنے میں کامیاب نہ ہوا تو جام شہادت نوش کر کے خدا کے پاس چلا جاؤں گا اور خدا کی بارگاہ میں عذر پیش کروں گا کہ بار الہا، جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا۔ اس کے بعد اپنے بیان میں امام خمینی نے علماء اسلام کو خطاب کیا، اے علماء اسلام، آپ بھی قطعی فیصلہ کر لیجئے، اٹھ کھڑے ہوئیے اور یاد رکھیے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ امام خمینی کے اس بیان نے طلباء اور علماء کو ایک نیا حوصلہ دیا۔ شاہ کی وہ سازش پورے طور سے ناکام ہو گئی۔ 25 شوال سے لے کر کے محرم کے آغاز تک مختلف انداز سے امام خمینی نے اس تحریک کو باقی رکھا اور زندہ رکھا اسے۔ جب ماہ محرم کا آغاز ہونے لگا تو امام خمینی نے اس تحریک کو اور وسعت بخشی، لوگوں کو آمادہ کیا کہ اس ماہ محرم میں جہاں تک ہو سکے شاہی مظالم پر سے پردے ہٹائے جائیں، اس کی سازشوں سے عوام کو آگاہ کیا جائے۔ محرم کا مہینہ بہترین موقع تھا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا، کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب عوام کے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نئی امنگ پیدا ہو چکی ہوتی ہے،
ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ان کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے ماہ محرم میں۔ ساواک کو بھی اس بات کا احساس تھا۔ ساواک شاہ کی خفیہ تنظیم تھی جس کا پورا نام تھا سازمان امنیت و اطلاعات کشور، اس کا مخفف بنتا تھا ساواک۔ بہت ہی خوفناک تنظیم یہ تھی، لوگ اس سے بہت خوفزدہ رہا کرتے تھے۔ ساواک نے وہ علماء جو تقریریں کیا کرتے تھے ان کو اپنے آفس میں طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد انہیں دھمکیاں دیں اور ان سے کہا کہ آپ اپنی تقریروں میں 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ سب سے پہلے آپ شاہ کے خلاف کوئی بات نہ کہیں، دوسرے اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہ کہیں، تیسرے عوام کے درمیان یہ نہ کہیں کہ اسلام خطرے میں ہے۔ امام خمینی کو جب اس کی اطلاع ملی کہ شاہ نے اس طرح سے آواز کو دبانے کے لیے، گلا گھونٹنے کے لیے علماء کا یہ منصوبہ بنایا ہے، تو امام خمینی نے قم میں موجود مراجع کرام کی میٹنگ بلائی، اور میٹنگ میں امام خمینی نے مراجع کے سامنے یہ منصوبہ رکھا، یہ تجویز رکھی کہ ہم جتنے ہیں، یعنی یہ جو ہے مراجع کرام، وہ خود محرم میں عوام سے خطاب کریں اور عوام کو انہی 3 نقطوں کی طرف توجہ دلائیں، کیونکہ جب مراجع تقریر کریں گے تو جو چھوٹے علماء ہیں ان کو بھی حوصلہ ہوگا، ان کی بھی ہمت بڑھے گی۔ امام خمینی نے خود 3 جون سن 1963 کو بعد الظہر عاشور کا دن مدرسہ فیضیہ میں آ کر ہزاروں کے مجمع میں تقریر فرمائی۔ امام خمینی نے پہلے کربلا کے المناک واقعات بیان کیے، اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر فیضیہ میں شاہی فوج نے جو ظلم و ستم ڈھائے تھے انہیں بیان کیا، اور دونوں واقعات کے درمیان مماثلت اور مشابہت کو بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد امام خمینی نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ساواک کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان 3 چیزوں کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرے۔ امام خمینی نے اس اشارے کے بعد عوام سے خطاب کر کے کہا کہ اسرائیل نہیں چاہتا اس ملک میں علماء اسلام کا نام و نشان باقی رہے۔ اسرائیل اس ملک میں اسلامی احکام و قوانین کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسرائیل نے اپنے منحوس کارندوں کے ذریعے مدرسہ فیضیہ کو تہس نہس کر دیا، وہ ہمیں کچل رہا ہے، آپ لوگوں کو کچل رہا ہے۔ اسرائیل کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرانے کے لیے حکومت ایران اسرائیلی ایجنڈے کے تحت ہماری قوتیں ہماری توہین کر رہی ہے۔ ہماری قوم مصیبتوں میں گرفتار ہے، اور ہماری تمام مصیبتوں کی جڑ یہی 3 چیزیں ہیں۔ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ اسلام خطرے میں ہے تو کیا واقعاً اسلام خطرے میں نہیں ہے؟ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ شاہ ایسا ویسا ہے تو کیا واقعاً شاہ ایسا ویسا نہیں ہے؟ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ اسرائیل اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے تو کیا اسرائیل اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ شاہ اور اسرائیل کے درمیان کیا رشتہ ہے کہ ساواک یہ کہتی ہے کہ نہ شاہ کے بارے میں کچھ کہو نہ اسرائیل کے متعلق کچھ کہو۔ ساواک کی نگاہ میں کیا شاہ اسرائیلی ہے؟ امام خمینی کی اس ولولہ انگیز تقریر کا اثر عوام کے اوپر بہت زیادہ ہوا۔ وہ خوف کی فضا جو شاہ قائم کرنا چاہتا تھا، یکسر وہ فضا ختم ہو گئی، وہ دیوار ٹوٹ گئی۔ شاہ نے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اور اپنے نظام ناقص میں امام خمینی کو جو ہے سبق سکھانے کے لیے 5 جون 1963 کو سحر کے وقت امام خمینی کے گھر پہ حملہ کر کے انہیں یہ جو ہے گرفتار کر کے تہران پہنچایا گیا، اور امام خمینی کو ایک کال کوٹھری میں تنہا قید کر دیا گیا۔ 2 مہینے کے بعد امام خمینی کو اس کال کوٹھری سے نکال کر کے فوجی چھاؤنی میں جو ہے منتقل کیا گیا۔
جیسے ہی ایرانی عوام کو یہ اطلاع ملی کہ ان کا محبوب قائد، ان کا محبوب رہنما، ان کی آنکھوں کو کھولنے والا قائد، انہیں بیدار کرنے والا رہنما گرفتار کر لیا گیا ہے، گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیلی۔ لوگ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ لوگوں کا نعرہ تھا یا مرگ یا خمینی، یا ہم امام خمینی کو آزاد کرائیں گے یا جام شہادت نوش کر لیں گے۔ شاہی فوج نے نہایت درندگی کے ساتھ ان نہتھے یہ جو ہے مظاہرہ کرنے والوں پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ 2 دن میں 15,000 افراد شہید کیے گئے۔ اور سب سے زیادہ دردناک واقعہ تو وہ تھا جب یہ جو ہے ورامین کے باقر آباد نامی گاؤں کے کسان کفن پہنے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے تہران کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، انہیں راستے میں روک کر کے سارے کے سارے کسانوں کا قتل عام کر دیا گیا، ایک بھی وہاں سے زندہ واپس نہیں آ سکا۔ اس کے بعد علماء اور مراجع کرام مشہد، شیراز، قم چھوڑ کر سب کے سب تہران کی جانب روانہ ہوئے، اور سب وہاں دھرنا دے کے بیٹھ گئے کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہ جائیں گے جب تک امام خمینی کو آزاد نہیں کر دیا جاتا۔ امام خمینی 2 مہینہ فوجی چھاونی میں رہے، اور اس کے بعد 3 اگست کو عوام کے احتجاجی دباؤ سے مجبور ہو کر کے حکومت وقت نے ان کو چھاونی سے نکال کر کے تہران کے شمالی علاقے میں قیطریہ نامی محلے میں ایک گھر میں یہ جو ہے نظر بند کر دیا گیا۔ جس وقت امام خمینی کو چھاونی سے نکال کر کے نظر بند کیا گیا ہے، اس وقت یہ افواہ بھی پھیلائی گئی کہ یہ نظر بندی امام خمینی اور حکومت کے درمیان ایک سمجھوتے کا نتیجہ ہے۔ امام خمینی سے یہ سمجھوتا ہو گیا ہے کہ اب آئندہ وہ کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیں گے، اور شاہی دربار کی طرف سے یہ مشہور کیا گیا کہ یہ سب کچھ جو اس عرصے میں ہوا ہے یہ سب اسد اللہ علم وزیر اعظم کی غلط حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ سارا الزام اس کے سر ڈال دیا گیا، یعنی جو لوگ مارے گئے، جو شہید کیے گئے، اسلام کی توہین ہوئی، علماء کی توہین کی گئی، یہ سارے کا سارا قصور اسد اللہ علم کا تھا، شاہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ چنانچہ اسد اللہ علم کو یہ جو ہے معذور کر دیا گیا، ان کا عہدہ ان سے چھین لیا گیا تاکہ عوام مطمئن ہو کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور اپنے کام کاج میں یہ جو ہے مصروف ہو جائیں۔ اسد اللہ علم کے بجائے 8 مارچ کو حسین علی منصور کو وزیر اعظم کے طور کے اوپر پیش کیا گیا۔ حسین علی منصور نے وزیر اعظم بننے کے بعد جو تقریر کی ہے، تقریر میں انہوں نے علماء کا بہت احترام کیا، اسلام کی تعریفیں کی کہ اسلام جو ہے ایک ترقی یافتہ دین ہے، اسلام ترقی کے شانہ بشانہ چلتا ہے اور ترقی یافتہ ترین دین اسلام ہے، اور علماء کا کیا کہنا ہے، شاہ کی تو خاص عنایتیں ہمیشہ علماء کے ساتھ رہی ہیں، مرحمتیں شاہ کی ہمیشہ علماء کے لیے رہی ہیں۔ اس طرح سے عوام میں تاثر دینا چاہا کہ اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں، وہ مسائل نہیں رہ گئے ہیں۔ 2 دن کے بعد امام خمینی کو منصور کی تقریر کے 2 دن کے بعد امام خمینی کو تہران سے قم پہنچا دیا گیا خاموشی کے ساتھ۔ 7 اپریل 1964 کے اخبار میں یہ خبر چھاپی گئی کہ الحمدللہ علماء نے بھی انقلاب سفید کی اہمیت کو مان لیا ہے، اور دوسرے لوگوں کے شانہ بشانہ وہ بھی انقلاب سفید کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں ہو گئے ہیں، اور امام خمینی جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ ان سے سمجھوتا ہو گیا ہے کہ اب یہ لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ 7 اپریل کے اخبار میں جب یہ خبر چھپی تو امام خمینی نے 10 اپریل کو
ایک نہایت تاریخی تقریر کی، نہایت ولولہ انگیز تقریر کی، اور 10 اپریل سن 1964 کی اپنی تقریر میں امام خمینی نے اخبارات میں چھپی ہوئی تمام خبروں کی تکذیب کر دی، اور جھٹلاتے ہوئے ان خبروں کو امام خمینی نے فرمایا اگر خمینی کو سولی پر بھی لٹکا دیں پھر بھی وہ سمجھوتا نہیں کرے گا۔ میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں جو یہاں بیٹھ کر صرف تسبیح ہلاتا رہوں، میں پاپ نہیں ہوں کہ صرف اتوار کو کچھ مراسم انجام دے کر ہفتہ بھر عیش کرتا رہوں اور کسی کام سے کوئی واسطہ نہ رکھوں۔ اسلامی استقلال و آزادی کا مرکز یہاں ہے، اس ملک کو مصائب و آلام سے رہائی دلانا ضروری ہے۔ امام خمینی نے جس طرح سے لوگوں کو بیدار کیا اور لوگوں کو واقف کرایا، اس طرح سے شاہ کی ساری سازشیں ناکام ہوتی گئیں۔ 5 جون سن 1963 کو جس تحریک کا امام خمینی نے مدرسہ فیضیہ سے آغاز کیا تھا اور جس کے نتیجے میں امام خمینی گرفتار کیے گئے اور امام خمینی کے رہائی کے لیے سڑکوں پر آئے ہوئے عوام میں سے 15,000 افراد شہید کیے گئے، اس تحریک کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی تک اپوزیشن یا قوم پرستوں کے ہاتھوں میں تھی یا کمیونسٹوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یونیورسٹیوں کے اندر طلباء میں مذہب کا نام و نشان نہیں تھا۔ طلباء جب کسی تحریک میں حصہ لینا چاہتے تھے تو ان کے سامنے 2 ہی آپشن تھا، یا دائیں بازو کے قوم پرستوں کی طرف چلے جائیں یا بائیں بازو کے کمیونسٹوں کی طرف چلے جائیں۔ لیکن امام خمینی کی اس تحریک کے نتیجے میں تحریک دائیں اور بائیں بازو کے ہاتھ سے نکل کر کے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی جو دیندار تھے، دین کے پیرو تھے، وفادار تھے دین کے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ شاہ بے نقاب ہو گیا۔ اب تک صرف یہی کہا جاتا تھا کہ فلاں غلطی حکومت کا کام ہے، یہ وزیر اعظم نے یہ کر دیا، فلاں وزیر نے یہ کر دیا، لیکن اس تحریک سے لوگوں پر یہ واضح ہو گیا کہ تمام برائیوں کی جڑ خود شاہ ہے۔ وزراء اور وزیر اعظم تو اعلی کار ہیں اس کے، جو وہ چاہتا ہے وہی کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک مخالفین جو ہوا کرتے تھے، مخالفین کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ شاہی نظام کے سائے میں ہی حکومت کی اصلاح کر دی جائے، لیکن اب اس تحریک کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ شاہی نظام کے رہتے ہوئے حکومت کی اصلاح ناممکن ہے۔ اگر ہم حکومت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو شاہ کی اصلاح کرنا پڑے گی۔ اب نشانے پر حکومت نہیں تھی، نشانے پر خود شاہ آ چکا تھا۔ یونیورسٹیاں دائیں اور بائیں گروپوں سے آزاد ہو گئیں اور مذہبی افراد کا اقتدار یونیورسٹیوں کے اندر قائم ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد یعنی اکتوبر سن 1964 کو حسین علی منصور کی حکومت کے زمانے میں خفیہ طور سے ایک بل پاس کیا گیا جس کی اطلاع امام خمینی کو ہو گئی۔ پارلیمنٹ میں اگرچہ بہت ہی خفیہ طریقے سے اس بل کو پاس کیا گیا تھا۔ اس بل کے روح سے امریکی فوجی یا امریکی یہ مشیر جو ایران میں مقیم تھے، وہ ان کے اہل خانہ، ان سے وابستہ تمام افراد ایرانی قانون کی دسترس سے آزاد تھے۔ یعنی اگر کوئی امریکی ایران میں کتنا ہی بڑا جرم کر دے، ایرانی عدالتوں کو اس پر مقدمہ قائم کرنے کا حق نہیں تھا۔ جس دن امام خمینی کو اس بات کی اطلاع ملی، امام نے اس خبر کو عوام میں پھیلانے اور اسے فاش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 26 اکتوبر شاہ کی یہ پیدائش کا دن تھا۔ حکومت کی کوشش یہ تھی کہ شاہ کا 45واں جشن ولادت بڑے دھوم دھام سے منایا جائے، اور اس ہلڑ ہنگامے میں وہ جو خفیہ طریقے سے بل پاس ہوا ہے اس کی خبر ایسی گم ہو جائے کہ کسی کو کانو کان اطلاع ہی نہ ملے۔ صرف شاہ کے جشن ولادت کی خوشی نہیں منائی جا رہی تھی، یہ سارا ہلڑ ہنگامہ
خاص طور سے اس لیے کیا جا رہا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس بل سے ہٹ جائے، لیکن امام خمینی نے اپنی حکیمانہ قیادت کے ذریعے اور ہوشیارانہ یہ جو ہے منصوبوں کے ذریعے فراست ایمانی کے سائے میں شاہ کی سازش کو بھی ناکام کر دیا۔ اسی دن 26 اکتوبر کو، جس دن شاہ کی ولادت کا جشن منایا جا رہا تھا، امام خمینی نے ایک نہایت ولولہ انگیز تقریر کی ہے، اور اس ولولہ انگیز تقریر کے ذریعے امام خمینی نے اس نئے جرم کی نقاب کشائی کر دی اور سارے لوگوں کو اس نقطے کی طرف متوجہ کر دیا، ہوشیار کیا کہ ایران کے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ چنانچہ امام خمینی جب تقریر کے لیے آئے ہیں تو ان کے چہرے پر غم و اندوہ اور غصے کا صاف اثر دیکھا جا سکتا تھا۔ امام خمینی نے جب تقریر شروع کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس ایک جملے سے، اس ایک آیت کے ذریعے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو بل پاس ہوا ہے وہ ہماری قوم کے لیے موت کا پیغام ہے، اور امام خمینی نے یہ بھی بتایا کہ ہم حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں، ہم ہمت ہارنے والے نہیں ہیں، ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں بہرحال ایک دن مرنا ہی ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہمیں اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ قربانی دینے کا بھی اسی ایک جملے سے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد امام خمینی نے اپنی تقریر میں فرمایا، آج ایرانی حکومت نے ملک کی آزادی کو بیچ دیا ہے اور عملی طور سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کی کٹھ پتلی ہے۔ یہ دن ملت ایران کی عزا کا دن ہے، خوشی کا دن نہیں ہے۔ عوام اگر اپنے گھروں پر سیاہ جھنڈے لگائیں تو برحق ہے۔ آپ نے حکومت کے اراکین اور پارلیمان کے اراکین کو امریکی غلام بتاتے ہوئے شرق و غرب کی حکومتوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، اگر کسی کی گاڑی سے کوئی امریکی کتا بھی کچل جائے تو اسے سخت سزا دی جائے گی، چاہے وہ شاہ ایران ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی امریکی باورچی شاہ ایران کو بھی کچل دے تو کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے۔ امام خمینی نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے یہ تاریخی جملہ کہا کہ امریکہ برطانیہ سے بدتر، برطانیہ امریکہ سے بدتر، روس ان دونوں سے بدتر، یہ سب ایک دوسرے سے بدتر، لیکن آج ہمارا مقابلہ امریکہ سے ہے۔ امام خمینی نے اس تقریر کے علاوہ ایک بیان بھی جاری کیا اور اس بیان کے ذریعے اس بل کو غلامی کی دستاویز قرار دیا۔ اس تقریر کے 26 اکتوبر کو یہ تقریر ہوئی ہے، تقریر کے 9 دن کے بعد یعنی 4 نومبر سن 1964 کو امام کے گھر کے اوپر رات میں کمانڈوز نے حملہ کیا ہے اور فوراً گرفتار کر کے آپ کو تہران پہنچایا گیا، اور اسی دن کارگو جہاز کے ذریعے ترکی آپ کو بھیج دیا گیا، وہاں جلا وطن کر دیا گیا، اور وہاں امام خمینی نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا شروع کی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے فرزند آیت اللہ سید مصطفیٰ خمینی کو بھی ترکی بھیج دیا گیا اور شدید ترین نگرانی میں انہیں وہاں رکھا گیا۔ امام خمینی نے ترکی میں 11 مہینے تک مصائب و آلام برداشت کیے۔ امام خمینی کو جب گرفتار کیا گیا، ایران کے اندر احتجاج کی پھر سے ایک لہر شروع ہو گئی، دکانیں بند ہونے لگیں، ہڑتالیں ہونے لگیں، یہاں مظاہرہ وہاں جلوس میں گولیاں بھی چلتی تھیں، لوگ مارے بھی جاتے تھے، زخمی بھی ہوتے تھے۔ 11 مہینے تک جب عوامی احتجاج جاری رہا، حکومت نے عوامی احتجاج کے دباؤ سے مجبور ہو کر کے امام خمینی کو ترکی سے عراق بھیجا۔ حکومت کا مقصد یہ تھا، نظریہ حکومت کا یہ تھا کہ وہ امام خمینی کو ترکی سے عراق بھیج کر کے 2 مقصد حاصل کر لے گی۔ ایک طرف سے عوام پرسکون ہو جائیں گے کہ چلو اب تو مولا کے جوار میں پہنچ گئے ہیں امام خمینی، بڑی خوشی کی بات ہے، مطمئن ہو جائیں گے۔
دوسری یہ کہ اس کے خیال میں نجف جید علماء کا جو ہے مرکز تھا، بڑے بڑے علماء وہاں پر ہیں، امام خمینی ان کے درمیان جا کر کے گم ہو جائیں گے، اور خصوصاً چونکہ نجف نے اپنے کو سیاست سے دور رکھا تھا، لہذا امام خمینی کہ وہاں ایک نہ چلے گی، اور وہ بھی وہی راستہ اپنانے پر مجبور ہو جائیں گے جو وہاں کا عام رویہ ہے، یعنی امام خمینی بھی اپنے کو سیاست سے دور کر لیں گے۔ چنانچہ امام خمینی کو 14 نومبر سن 5 اکتوبر سن 1965 عیسوی کو ترکی سے جو ہے بغداد روانہ کر دیا گیا۔ 5 اکتوبر سن 1965 کو امام خمینی جب بغداد پہنچے ہیں تو شاہ کی توقعات کے برخلاف بغداد میں امام خمینی کا بڑا زبردست انقلاب ہوا۔ وہاں کے موجود مراجع اور علماء نے اپنے نمائندے بھیجے امام خمینی کے استقبال کے لیے۔ کاظمین گئے، وہاں استقبال، سامرہ پہنچے، وہاں استقبال۔ جب کربلا پہنچے ہیں امام خمینی تو کربلا کے شہری اور علماء کربلا سے 30 کلومیٹر باہر نکل کر کے آئے امام خمینی کے استقبال کے لیے۔ شاہ یہ سمجھتا تھا کہ وہاں پر وہ دب جائیں گے، وہاں پر انہیں کوئی پہچانے گا نہیں، لیکن معاملہ الٹا نکلا۔ اس کے بعد جب امام خمینی کربلا سے یہ نجف آئے ہیں تو وہاں پر مراجع کرام اور بڑے بڑے علماء آپ کے استقبال کے لیے اور آپ سے یہ جو ہے ملاقات کے لیے امام خمینی کے گھر پہ آنے لگے۔ جب علماء آتے تھے، مراجع آتے تھے تو امام خمینی ان کو ایران کے حالات سے آگاہ کرتے تھے، تحریک کے بارے میں جو ان کے ذہنوں میں یہ جو ہے شبہات تھے اس کو امام خمینی دور کرتے۔ شاہ نے یہ سوچا تھا کہ وہاں جا کر کے تحریک دب جائے گی، نتیجہ الٹا نکلا، تحریک نے اور زور پکڑ لیا۔ وہ علماء، وہ مراجع جو کل تک صحیح اطلاعات ان کے پاس انقلاب کی نہیں تھی، امام خمینی کے خیالات کی صحیح ترجمانی ان تک نہیں ہو سکی تھی، اب براہ راست جب انہوں نے امام خمینی سے گفتگو کی اور ان کے خیالات کو سنا، ان کے افکار کو سنا، ان کا ذہن صاف ہو گیا اور وہ بھی امام خمینی کے ہمنوا ہو گئے۔ امام خمینی نے نجف آنے کے بعد 5 اکتوبر کو آپ نجف آئے ہیں، 14 اکتوبر کو امام خمینی نے نجف میں اپنی پہلی تقریر کی ہے، اپنا درس شروع کیا ہے باقاعدہ۔ 14 نومبر سن 1965 کو اپنی پہلی ہی تقریر میں امام خمینی نے اسلامی نظام حکومت کو پیش کیا کہ اسلام میں حکومت کا تصور ہے یا نہیں، نظام حکومت کیا ہے، چونکہ اس سے پہلے حوزہ علمیہ میں چونکہ مایوسی چھائی ہوئی تھی، کسی کو امید اور توقع ہی نہیں تھی کبھی حکومت اسلامی قائم بھی ہو سکتی ہے امام کے ظہور سے پہلے، لہذا اس سلسلے میں وہ بحث و گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، جستجو بھی نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ ہمارے یہ جو ہے مصادر موجود تھے، قرآن و سنت میں اس کے واضح اشارے موجود تھے، اور سابق کے بعد علماء اس سلسلے میں کچھ کتابیں لکھ بھی چکے تھے، لیکن حالات کی مایوسی کی بنا پر اب اس بحث و گفتگو کو جو ہے وہ ضروری ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ امام خمینی نے سر نو اس باب کو کھولا اور نہایت فقیہانہ انداز میں مستدل طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلامی نظام حکومت کو پیش کیا، اور اپنی اس تقریر میں علماء کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان جائیں، عوام کو بیدار کریں، عوام کو ہوشیار کریں اور اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے لیے زمین کو ہموار کریں۔ اس طرح سے امام خمینی کے ایام نجف میں یہ جو ہے گزرنے لگے۔ شاہ نے پروپیگنڈا یہ کر رکھا تھا کہ امام خمینی کی فقہی صلاحیت، علمی صلاحیت کچھ نہیں ہے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ جب وہ نجف کے جید علماء کے سامنے آئیں گے تو امام خمینی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ امام خمینی نے ایسے علمی ماحول میں اپنا فقہی درس اجتہاد کو شروع کیا، جسے درس خارج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے علماء آج بھی موجود ہیں، نجف میں اس وقت تھے، جن کا بیان ہے کہ ہم لوگ امام خمینی کے درس میں جایا کرتے تھے کہ جا کر کے ان پہ اعتراض کریں گے، وہ ہمارے اعتراضات کا جواب نہ دے سکیں گے، وہ لاجواب ہو جائیں گے، دوسرے دن سے اپنا درس بند کر دیں گے۔
یعنی وہ ان کے درس میں ان سے پڑھنے نہیں گئے تھے، ان کو یہ جو ہے ذلیل کرنے گئے تھے، کیونکہ انہیں اطلاعات جو امام خمینی کے بارے میں پہنچائی گئی تھی وہ اطلاعات درست نہیں تھی، کیونکہ وہ زمانہ وہ تھا جب انفارمیشن کے جو ہے ذرائع بہت محدود تھے، جستہ گریختہ ان سے جو خبریں آ جایا کرتی تھیں اسی سے لوگوں کو اطلاع ملتی تھی۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے دن ان کے درس میں گئے، جب انہوں نے درس دینا شروع کیا ہم لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے اعتراض کا جواب دیا، پھر اعتراض، پھر جواب، پھر اعتراض، پھر جواب۔ سوچا کہ چلو آج پہلے دن اتفاق سے وہ اعتراضات ہوئے تھے جس کا جواب ان کو معلوم تھا، کل پھر اعتراض کر کے دیکھیں گے۔ دوسرے دن پھر جب وہ گئے پھر اعتراض کر رہے ہیں، پھر جواب دے رہے ہیں، تو نہیں لگتا ہے کہ کچھ جانتے ہیں، بالکل سے پیدل نہیں ہیں۔ اسی طرح سے سوال جواب ہوتے آخر میں وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آیت اللہ راسی کاشانی ان میں سے آج بھی زندہ ہیں، موجود ہیں قم میں۔ ان کا بیان ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اب استاد کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ نجف میں جو علماء موجود تھے ان کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا تھا، لیکن جب امام خمینی کے درس میں 2-3 مہینہ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، مجھے استاد کی ضرورت ہے، اور وہ استاد امام خمینی کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے نجف پہنچ کر کے امام خمینی کا وہ علمی جوہر جو نجف والوں سے پوشیدہ رہ گیا تھا وہ جا کر کے وہاں پر اور اجاگر ہوا۔ تو جتنا شاہ امام خمینی کو دبانا چاہتا تھا اتنے ہی امام خمینی نجف جا کر کے اور بھی یہ جو ہے نمایاں ہو گئے۔ امام خمینی نجف میں رہتے ہوئے بھی اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنے پیغامات کے ذریعے سے تحریک کو یہ جو ہے زندہ کیے ہوئے تھے۔ پھر 2 سال کے بعد مارچ سن 1967 کو انہوں نے حسین علی منصور کے بعد امیر عباس ہویدا کو یہ جو ہے وزیر اعظم بنایا گیا تھا، چونکہ امیر عباس ہویدا کو خط لکھا، اور کھلا خط لکھا البتہ انہیں۔ اسی طرح سے علماء کو بھی خط لکھا اور انہیں خط لکھ کر کے تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے شوق دلایا کہ کہیں تحریک امام خمینی کی غیر موجودگی میں یہ جو ہے مردہ نہ ہو جائے۔ امام خمینی نے ایسے شاگرد پیدا کر دیے تھے قم میں، پورے ایران میں، جنہوں نے امام خمینی کی غیر موجودگی میں بھی تحریک کو جاری رکھا اور باقی رکھا۔ عباس ہویدا کو جو خط لکھا ہے امام خمینی نے، اس خط میں عباس ہویدا کو وارننگ دی ہے اور اسے کہا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ، ملک کے مفادات کے خلاف اقدام مت کرو، دین کو کچلنے کی کوشش مت کرو، مسلمانوں کے بیت المال کو یہ جو ہے خرد برد نہ کرو، خام خواہ کے جشن منا کر کے اسراف مت کرو۔ یہ ساری باتیں امام خمینی نے اس کو لکھی۔ اس کے بعد اسی دوران عربوں اور اسرائیل کے درمیان 6 روزہ جنگ چھڑ گئی۔ اس 6 روزہ جنگ کے موقع پر بھی امام خمینی نے اسرائیل کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے اہم بیان جاری کیا، اور اس بیان کے جاری ہونے کے بعد عوام میں جوش اور ولولہ اور بڑھ گیا، البتہ اسی کے ساتھ ساتھ شاہ کے ظلم میں بھی اور اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا محسن حکیم کا سن 69 میں انتقال ہوا۔ سن 69 میں ان کے انتقال کے بعد ہر طرف سے امام خمینی کی یہ جو ہے مرجعیت عامہ کے لیے آوازیں اٹھنے لگیں۔ شاہ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ امام خمینی کو یہ مرجعیت حاصل نہ ہو سکے، لیکن مختلف شہروں میں مقیم علماء اور امام خمینی کے شاگردوں نے شاہ کی اس سازش کو ناکام بنا دیا، اور عوام نے ہنسی خوشی امام خمینی کی تقلید کو قبول کر لیا۔ امام خمینی مختلف یہ جو ہے مناسبتوں سے، کبھی حج کی مناسبت سے، کبھی جو ہے وہ طلباء کی تحریک کی مناسبت سے، کبھی 2500 سالہ جشن شہنشاہی جو شاہ نے منایا تھا جس میں کروڑوں ڈالر پانی کی طرح بہائے گئے تھے، اس موقع پر بھی امام خمینی نے پیغام جاری کیا، اور اپنے پیغامات کے ذریعے سے گاہ بگاہ عوام کو ہوشیار کرتے رہتے تھے، بیدار کرتے رہتے تھے۔ ادھر شاہ نے ٹارچر اور تشدد کو اوج پر جو ہے
پہنچا رکھا تھا، معمولی سی آواز بھی کچل دی جاتی تھی۔ قید خانوں میں کتنے ہی علماء کرام، کتنے ہی نوجوان، کتنے ہی دانشور قید تھے جنہیں سخت ترین تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جیلوں میں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ امام خمینی کی قیادت میں شاہ کے مظالم پر سے پردہ اٹھاتے تھے، عوام کو شاہ کے کالے کرتوتوں کے بارے میں آگاہ کیا کرتے تھے۔ کتنے ہی افراد ٹارچر ہوتے ہوتے جاں بحق ہو گئے۔ مرحوم شہید آیت اللہ غفاری، شہید آیت اللہ سعیدی نمایاں لوگوں میں سے ہیں، وہ ان علماء میں جن کو بڑی ہی بھیانک طریقے سے، بہت دردناک طریقے سے شہید کیا گیا ہے۔ یہ تمام شہادتوں کے باوجود نہ علماء کا حوصلہ ٹوٹا، نہ عوام ہمت ہارے۔ البتہ وہ سارے افراد، کیونکہ ہر خطے میں، ہر جگہ پر، ہر ملک میں کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو صرف اچھے حالات کے ساتھی ہوتے ہیں، مشکل دور جب آتا ہے تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ خب ایران بھی اس سے یہ جو ہے مستثنیٰ نہ تھا۔ بہت سارے افراد ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، اگرچہ ان کے دلوں میں امام خمینی کی محبت تھی، امام خمینی سے عشق تھا، لیکن ساواک نے ایک ایسا خوفناک ماحول قائم کر رکھا تھا کہ لوگ حتیٰ اپنے گھروں میں بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ بیوی شوہر سے ڈرتی تھی، شوہر بیوی سے ڈرتا تھا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے۔ نہیں معلوم ساواک کا ایجنٹ کون ہے اور ہماری بات وہاں پہنچ جائے۔ امام خمینی کا نام لینا ہی کافی تھا جیل جانے کے لیے۔ امام خمینی کا توضیح المسائل اگر کسی کے پاس مل جائے، شاید بم رکھنا اتنا بڑا جرم نہ تھا جتنا بڑا جرم امام خمینی کا توضیح المسائل اپنے پاس رکھنا جرم تھا۔ عالم یہ تھا کہ امام خمینی کا نام کوئی نہیں لے سکتا تھا، اشاروں میں لوگ باتیں کرتے تھے۔ حوزہ علمیہ قم میں امام خمینی کا اسکالرشپ جب بٹتا تھا تو ان کے نام سے نہیں بٹتا تھا، آیت اللہ آشتیانی کے نام سے بٹتا تھا۔ یعنی اتنی بھی لوگ ہمت نہیں کر پاتے تھے کہ کہہ سکے کہ امام خمینی کا اسکالرشپ لے رہے ہیں، امام خمینی کا ہم شہریہ لے رہے ہیں۔ ایسی سرکوبی کے بعد شاہ نے یہ سمجھا کہ اب ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہر طرف سناٹا ہے، ہر طرف خاموش ہے۔ البتہ گاہ بگاہ اکا دکا آواز شاہ کے خلاف سنائی دیتی تھی۔ بعض ہمت والے ہوتے تھے جو ہمت کر کے میدان میں آ جایا کرتے تھے، لیکن ان کو فوراً قید میں پہنچا دیا جاتا تھا اور پھر ان کا نام و نشان نہیں ملتا تھا۔ اس سے ڈر کر کے، سہم کر کے دوسرے افراد چپ ہو جایا کرتے تھے۔ شاہ یہ سمجھا کہ شاید اب مسائل دب گئے ہیں۔ اس نے طوفان سے پہلے کی خاموشی کو اپنی کامیابی سمجھ لیا، اور اسی زعم ناقص میں اس نے کچھ ایسے احمقانہ اقدامات انجام دے دیے جس سے تحریک کو ایک نئی جان مل گئی۔ انہی احمقانہ اقدامات میں سے ایک قدم امام خمینی کے فرزند آیت اللہ مصطفیٰ خمینی کی شہادت ہے۔ نومبر سن 1977 میں مشکوک حالات میں شہید مصطفیٰ خمینی کو یہ جو ہے مرا ہوا پایا گیا۔ تمام شک کی سوئیاں شاہ کی طرف مڑ گئیں۔ لوگوں کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ یہ شاہ کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا۔ جس وقت امام خمینی کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کے جوان سال بیٹے مصطفیٰ خمینی شہید کر دیے گئے ہیں، امام خمینی نے جو جملہ کہا وہ بڑی ہی اہمیتوں کا حامل جملہ ہے۔ اس سے امام خمینی کا خدا پہ بھروسہ، خدا پہ توکل بھی ظاہر ہوتا ہے، اور ان کی جو ہے فہم و فراست کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ امام خمینی نے فرمایا، مرگ مصطفیٰ از الطاف خفیہ الہی است۔ مصطفیٰ کی موت خدا کا خفیہ لطف ہے جس کی حکمتوں کو ہم سمجھنے سے عاجز ہیں۔ لیکن اس جملے کی گہرائی کو ہم نے اس وقت سمجھا، اس وقت اس سے واقف ہوئے جب شہید کی شہادت کی خبر قم پہنچی ہے، جب لوگوں کو اس بات کی اطلاع ملی
کہ ہمارے محبوب قائد کا لائق و فائق بیٹا، جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اسے شہید کر دیا گیا ہے۔ لوگ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے، جہاں جہاں مسجدیں، امامباڑ اجتماعات کی یہ مراکز تھے، وہاں لوگ اکٹھا ہونے لگے۔ قم میں، مسجد اعظم میں اتنا زبردست اجتماع ہوا کہ تل رکھنے کی جگہ نہیں رہ گئی تھی۔ البتہ ایک خوف کا عالم بھی تھا، ڈر کا عالم بھی تھا۔ کسی سے پوچھئے کیا ہو گیا ہے، لوگ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، مگر کوئی کسی کو یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے۔ قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ یہ پہلی مجلس تھی، مجلس فاتحہ، جو کسی خطیب کی خطابت کے بغیر ختم ہو گئی۔ ممبر کے اوپر کسی میں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ کون جائے ممبر پر؟ جا کے کیا کہے؟ کیونکہ خمینی کا تو نام لینا بھی جرم تھا، نام ہی نہیں لے سکتے تھے خمینی کا۔ اعلان ہوا کل اسی مناسبت سے اسی جگہ پھر مجلس ہے، کس مناسبت سے ہے یہ کہنے کی کسی میں ہمت، کسی میں تاب نہ تھی۔ چنانچہ دوسرے دن پھر مجلس، تیسرے دن پھر مجلس، ہفتہ بھر اسی طرح سے مجلسیں ہوتی رہیں، لوگ اکٹھا ہوتے رہے، مارکیٹ بند، ساری دکانیں بند۔ آخر امام خمینی کے بھائی آیت اللہ ہے پسندیدہ نے لوگوں سے اپیل کی، درخواست کی کہ ہم امام خمینی کی طرف سے آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ دکانیں کھولیے، بازار کھولیے، تاکہ عوام کو پریشانی نہ ہو سکے۔ ان کے کہنے کے بعد دکانیں کھلیں۔ ایران میں ہفتم یہ منایا جاتا ہے، جیسا ہمارے ہاں یہ سیوم مناتے ہیں، ایران میں ہفتم منایا جاتا ہے۔ جب 7واں دن آیا ہے ان کی شہادت کا اور ہفتم کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، ایک جمع غفیر ہے۔ 7ویں دن ایک خطیب ممبر پہ گیا، اور خطیب نے ممبر پہ جا کر کے سورہ بلد کو اپنا عنوان کلام قرار دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بالبلد۔ جب انہوں نے اس سورے کو پڑھا اور یہاں تک پہنچے، ووالدین وما ولد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا جس میں آپ کی بے حرمتی کی گئی۔ ترجمہ انہوں نے یہی کیا، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا جہاں پر آپ کی بے حرمتی کی گئی، قسم اس باپ کی اور قسم اس بیٹے کی۔ بس باپ اور بیٹے کا لفظ آنا تھا، یقین جانے میں نے اتنا رونا، اتنا گریہ نہیں سنا تھا۔ اتنی شدت کے ساتھ لوگوں نے رونا شروع کیا ہے۔ اور جب اس کے بعد خطیب نے ممبر سے یہ اعلان کیا کہ یہ مجلس کس سلسلے کی مجلس ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مجلس حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ موسوی خمینی کے فرزند ارجمن کی مجلس ہے۔ لفظ خمینی کا آنا تھا کہ مجمع اتنا چیخ کے رویا ہے کہ گویا یہ بم اگر پھٹ جائے تب بھی اتنی آواز نہ ہوگی۔ اور بے ساختہ مجمع سے صلوات کی آواز بلند ہوئی، جس کے سینے میں جتنی آواز تھی اتنی آواز سے اس نے 3 مرتبہ امام خمینی کے نام پر صلوات بھیجی، اور اسی دن سے ایران کے اندر یہ رائج ہو گیا، جب کبھی امام خمینی کا نام آتا ہے تو لوگ 3 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اب یہاں سے لوگوں میں حوصلہ پیدا ہو گیا۔ خمینی کا نام جو 15 برسوں سے زبان پر آنے سے محروم تھا، اب لوگ کھلم کھلا علنی امام خمینی کا نام لینے لگے۔ جرأتیں بڑھ گئیں، حوصلہ بڑھ گیا، ہمت بڑھ گئی، یہاں تک کہ جب شہید کا 40واں ہوا ہے تو کافی بڑا مجمع اکٹھا ہوا، اور بہت سارے مطالبات اس میں کیے گئے حکومت وقت سے، جو آج کئی برس سے لوگوں میں ہمت نہ تھی اس طرح کے مطالبات کو پیش کرنے کی۔ من جملہ ایک مطالبہ اس میں یہ کیا گیا کہ امام خمینی کی جلا وطنی کو ختم کر کے انہیں جلد از جلد ایران لایا جائے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ امام خمینی نے جو کہا تھا کہ مرگ مصطفیٰ الطاف خفیہ الہی ہے، شہید مصطفیٰ کی شہادت نے جو کام برسوں کا تھا اسے گھنٹوں میں کر دیا۔ حکومت امام خمینی کی بڑھتی ہوئی اس مقبولیت سے اتنا گھبرائی کہ اس نے 7 جنوری سن 1978 کو اطلاعات اخبار میں ارتجاع سرخ و سیاہ کے عنوان سے
رشیدی مطلق کے قلم سے جو ایک جعلی نام تھا، ایک گمنام نام سے ایک مضمون چھاپا جس میں امام خمینی کی توہین کی۔